جائے گا. یہ فرق ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے نماز میں. جماعت میں نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہی ہے کہ قراءت امام کے ذمہ ہے. خداوند قیامت کے دن امام سے پوچھے گا. مأمومین قراءت سے فارغ ہیں، آپ کو صرف تشہد و سلام یاد کرنا ہے، ذکر رکوع و سجود یاد کرنا ہے، تمام شد. 4 ذکر یاد کرو، قصہ ختم. خالی اٹھک بیٹھک آپ نے ساتھ کرنے. تو یہ تعادل رفتاری عملی تعادل یہ ہے. لاپرواہی سے ابھی بعض لوگ ادغام نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن، یہ جو مثلا الف لام کا ادغام نہیں کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کی رعایت ضروری ہے، اور ان میں افراط و تفرید بھی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ وسوسے کے حد تک چلے جاتے ہیں کہ واللد اس طرح کرتے رہتے ہیں، کرتے ہوئے نماز تو نہیں ہو گیا، وہ تو آپ کا ایک پتہ نہیں آپ کیا ادا کر رہے ہیں. وہ مشکل ہو، اتنا مشکل بھی نہ کریں. تو جہاں پہ زیادہ وسواسی نہیں ہونی چاہیے. وسوسے کا علاج یہ ہے کہ جو بھی پڑھا ہے اس کو ٹھیک سمجھو، وسوسہ مت کرو. جب وسوسے کی حد تک ہو گیا میں نے صحیح پڑھا نہیں پڑھا. بعض لوگ تو نماز میں پھر سر بھی ہلاتے ہیں کہ نہیں ہوا، یعنی وہ غلط ہو گیا، وہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. بعض تو بولتے بھی تھے نہیں، وہ بھی ساتھ میں بولتے بھی تھے، پھر نیت میں بھی جس طرح وسوسہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں. پھر وہ یہ وسوسی ہے، یہ خدا نجات دے، وسوسہ بیماری ہوتی ہے. وسوسے کے خلاف عمل کرنا واجب ہے. وسوسہ کرنا حرام ہے، وسوسے کے خلاف عمل کرنا واجب ہے. یعنی نجس سمجھے تو آپ کمرے پاک ہے، غلط سمجھے بولے صحیح ہے، انہیں خلاف کرنا ہے، وہ واجب ہے. وہی آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے. لہٰذا نماز میں اور وسوسہ بھی نہیں کرنی چاہیے، افراط و تفریط نہ کریں. قاری کے پاس معمول سے سیکھیں، اور قاری آپ کی تصدیق کرے وہ ٹھیک ہے. مخرج کی رعایت کریں. باقی صفات کی رعایت ضروری نہیں ہے، سوائے صفات لازمہ کے باقی صفات کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ را کو آپ نے پر پڑھنا ضرورت ہی نہیں، را کو باریک بھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تجوید میں تو ضروری ہو جاتی ہے، اور را کو پر کرتے ہیں. آپ بالکل الرحمن پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہو. تو صفات کی رعایت زیادہ ضروری نہیں ہے، مخارج کی رعایت ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ حرف ادا ہو جائے. ورنہ بعض فقہا کے نزدیک آپ نے حرف کو اگر صحیح تلفظ کیا تو جہاں سے بھی ادا کیا صحیح ہے. با یہ بھی صحیح ہے. آپ نے اصلا نیچے والے ہون پہ انگلی رکھوا، اب با کا کیا مشکل ہے. یہ تو اس میں تعادل یہ ہے کہ مخارج حروف سے لاپرواہ بھی ہونا ٹھیک نہیں ہے، وسوسہ بھی صحیح نہیں ہے. تیسرا مورد جہاں پہ خیال رکھنا چاہیے، ایک شخص جس نے جنایت کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو وہ قصاص لے سکتا ہے. اگر حق قصاص ہے، حق قصاص میں زیادہ روی جائز نہیں ہے. قصاص میں مثلا آپ کا ہاتھ توڑا ہے، وہ آپ نے ہاتھ توڑا، وہ آپ کا ہاتھ توڑے گا. اب وہ اس کے بدلے میں نہیں، ہاتھ توڑا آپ نے ٹیٹی لگا فارغ کر دیا اس کو. اس نے ہاتھ توڑا تھا، ڈنڈا مارا، اس نے ہاتھ توڑا، سیریا مار دیا. اب آپ نے ٹیٹی نکال کے پیشانی پہ ڈال دیا، جاؤ بھائی. اب یہ تو قصاص نہیں ہوا. یہ جائے تو تعادل ضروری ہے. قرآن مجید میں اس سلسلے میں آیا النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت.
اب آپ کے سامنے والے دان کسی نے توڑ دیا، اب آپ نے قصاص کرنا، آپ اس کے یہ دان جبڑے کا نہیں نکال سکتے، آپ نے وہی قصاص کرنا ہے۔ والجروح قصاص، اگر زخم لگا وہی زخم اسی جگہ لگانا ہے، نہیں کہیں اور، جس نے قصاص لینا ہوتا ہے۔ تو لہذا جو ہے قصاص میں بھی تعادل ہونا چاہیے، یہاں تعادل نہیں ہے، یہاں اس نے ایک موقع میں 10 مارتا ہے، اس نے چاقو مارا، اس نے ٹیٹی مارا، مطلب آگے بڑھتا جاتا ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ یہ قصاص میں بھی تعادل ہونا چاہیے۔ اور مقام اجراء حد میں، جہاں پہ جو ہے گناہ کار کو پہ حد جاری کیا جائے، حد شرعی، کسی پہ کوڑے، مثلا کسی کو کوڑے مارنا ہے، کسی کو مثلا پتھراؤ کرنا ہے، یا جو بھی حد ہے، تو رعایت اندازہ ضروری ہے، شارع مقدس کی طرف سے اندازہ گیری ہوئی ہے، اس حد تک کرنا چاہیے، نہ کہ ایک ایسے شخص کو بلائیں کہ جو بہت ہی مثلا قوی ہے کل کہ وہ ایک دفعہ مر جاتا ہے، وہ معمول والے مطابق شخص کو بلانا چاہیے، نا کہ ایک ایسے شخص کو بلائیں کہ جو ایک تھپڑ مارے وہ بیچارہ چلا جائے گا، زیادہ روی نہیں کرنی، نہ کہ ایسے دبلے پتلے بچے کو بلائیں کہ وہ جتنا مارے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تعادل اجراء حد میں ضروری ہے۔ اب کسی کو تلوار سے مارنے، اب تلوار میں مزہ بچے کا تلوار لے کر آئے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح کا زیادہ روی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا جو ہے شراب نوشی کی حد کتنے؟ شراب نوشی پہ 80 کوڑے ہیں شریعت میں۔ کسی مسلمان کی شراب نوشی ثابت ہو جائے تو اس پر 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے۔ اب اگر کسی کو کوئی 81 نہیں مار سکتا، وہ چونکہ غصے میں آ گیا، بھائی چلو میں ایک اپنی طرف سے مار دیتا ہوں، جائز نہیں ہے۔ ایک کم کرے وہ بھی جائز نہیں ہے، اسے اختیار نہیں ہے کوڑے مارنے والے کو کہ وہ ایک کم کرے ایک زیادہ کرے، وہ اپنے معمول کے حساب سے مارنا ہے، چاہے اسے درد ہو یا نہ ہو، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، چونکہ آپ نے حکم شرعی کو نافذ کرنا ہے، کمی بیشی کا آپ کو اختیار نہیں ہے، قاضی کو اختیار نہیں ہے، نہ حد جاری کرنے والے کو اختیار ہے، دونوں کو اختیار نہیں ہے۔ تو جو لوگ حد جاری کرتے ہیں اگر تعدی کرے، تعدی کرنے والے پہ ایک کوڑا زیادہ مارا، وہی کوڑا اس پہ مارا جائے گا، کیونکہ زیادہ کیوں مارا اس نے۔ تو یہ ہو گیا تعادل رفتاری اسلام، نماز سے لے کر طہارت و نجاست سے لے کر حدود دیات تک، اس میں تعادل ضروری ہے، نہ افراط نہ تفریط۔